انسان کی فطرتی عادات میں سے دو عادتیں ہیں جن میں سے ایک اچھی ہے اور دوسری بری ہے. دونوں ایک دوسرے کی ضد میں ہیں. اچھی عادت کا نام سخاوت ہے اور بری عادت کا نام بخل کنجوسی ہے. یہ دو عادتیں ہمارے معاشرے کے اندر ہماری فطرت میں موجود ہوتی ہیں. بخل بھی یعنی کنجوسی، اس کو بخل کہا جاتا ہے، اور سخاوت بھی. سخاوت محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں اس خوبی کو دیکھنا پسند فرماتے ہیں. اور سخی کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السخی حبیب اللہ. فرمایا سخی جو ہے وہ اللہ کا حبیب ہے. السخی حبیب اللہ وقریب من الجنہ وبعید من النار. سخی اللہ کا محبوب ہے، سخی جنت کے قریب ہے اور سخی جہنم سے دور ہے. اور دوسرا جو اس کے مقابل بخل ہے، کنجوسی ہے، یہ اتنی بری صفت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی لا کا جملہ، نفی کا جملہ نہیں فرمایا. لا عربی میں منع کرنے کے لیے آتا ہے، نہیں کے لیے آتا ہے. جب کسی کو کسی چیز سے روکنا ہو، نہ دینی ہو تو بندہ کہہ دیتا ہے، جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نہیں ہے، معذرت کر لینا. حضور سے جب بھی جس نے مانگا، جب مانگا اور جتنا مانگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا فرمایا. ساری زندگی صحابہ کہتے ہیں حضور کی سخاوت یہ تھی کہ کبھی ہم نے حضور کے منہ سے کبھی لا کا لفظ نہیں سنا. اور دیا کتنا، یہ نہیں کہ تھوڑا دیا، اتنا زیادہ سخاوت کا عالم کہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور مانگا، یا رسول اللہ مجھے کچھ دے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. حضور نے فرمایا جاؤ وہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنا ریوڑ ہے بکریوں کا سارا اس کو دے دو. دو پہاڑیوں کے درمیان گھاٹی کے اندر جتنا ریوڑ ہے سب کا سب اس کو دے دو. تو یہ سخاوت کا عالم تھا. حتیٰ کہ آپ کی سخاوت کا عالم یہ کہ ایک شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آپ کیا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بڑا مجبور ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو کچھ عطا فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی اگر تھوڑی دیر پہلے آ جاتا تو میرے پاس ابھی کھجوروں کا کچھ ہدیہ تھا جو میں نے ابھی تقسیم کیا ہے، غربا میں ان کو دے دیا ہے، کچھ مال تھا جو میں نے بانٹ دیا ہے. اگر تھوڑی دیر پہلے آ جاتا تو تجھے مل جاتا. اب تو جو کچھ تھا سب کچھ لوٹا چکا ہوں. تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، مجھے تو آپ سے کچھ چاہیے، کچھ دے دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میرے پاس بھی اس وقت تو کچھ نہیں ہے، چلو تو ایسا کر کے مدینے کے بازار میں چلا جا اور مدینے کے دکانداروں کی جس دکان کے اندر تجھے جو پسند ہے جا کے اس سے ادھار لے لے اور تیرا قرض میں محمد مصطفیٰ ادا کروں. یعنی جو کچھ پاس موجود تھا وہ بھی لٹا دیا. اگر نہ تھا کوئی سائل آ گیا تو حضور نے خالی نہیں لٹایا، فرمایا جاؤ دکانوں سے ادھار لے لو، ادھار میں ادا کرتا رہوں. یہ حضور کی سخاوت تھی. ایسے سخی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کنجوسی میرے قریب نہ ہے، میں پناہ مانگتا ہوں کنجوسی سے. لیکن اتنی بری خصلت ہے کنجوسی کہ جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ یہ میرے قریب نہ آئے. اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر ما فی الرجل شق خالی و جبن خالی. فرمایا کہ آدمی کی بدترین خصلتوں میں، انسان کی بری خصلتوں میں سے، بری عادتوں میں سے دو عادتیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ جو ہے نا بری ہیں. باقی خصلتیں بھی ہوں گی لیکن دو ایسی ہیں جو سب سے زیادہ بری ہیں. فرمایا ایک یہ کہ گھبراہٹ میں ڈال دینے والی کنجوسی، گھبراہٹ میں ڈال، ایسی کنجوسی جو بندے کو گھبراہٹ میں ڈال دے، وہ میں نے یہ دیا تو میں تو مرا.
ہماری جیب سے اگر 500 چلا گیا تو ہمارا تو کچھ بچے گا نہیں، 1000 دینا پڑ گیا تو بس یہ جو عادت ہوتی ہے، فرمایا یہ انسان کی بدترین خصلت ہے، بری ترین عادت ہے کہ انسان جو ہے نا وہ مال خرچ کرنے کی باری آئے تو انسان کو گھبراہٹ جاری ہو جائے۔ اور یہ ہوتی ہے بڑے بڑے لوگوں میں، بڑے بڑے نمازی دیکھے ہیں، بڑے بڑے تسبیح گوانے والے، بڑے بڑے ذکر کرنے والے جو بڑا ذکر کریں گے، لیکن جب اللہ کے نام پر پیسہ دینے کی باری آئے تو ان کو دیکھ کے بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ یہ وہی حاجی صاحب ہیں جو مسجد میں بڑا اللہ کرتے ہیں۔ اب ان کی فطرت دیکھیں، اب ان کا رویہ دیکھیں تو یہ طبیعتوں پر جو ہے حاوی ہوتی ہے چیزیں۔ تو حضور نے فرمایا بدترین عادت میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کنجوسی اس حد تک کرے کہ وہ گھبرا جائے، یعنی پیسہ دیتے ہوئے وہ گھبرا جائے، یہ خصلت جو ہے وہ سب سے زیادہ بری ہے۔ اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ڈرا دینے والی بزدلی، بزدل بندہ اس حد تک بزدل ہو کہ ڈر جائے ہر چیز سے، بزدلی کی وجہ سے ڈرتا رہے، یعنی حق بات بھی جہاں کہنی ہے بزدلی کی وجہ سے ڈر کے جو ہے نا اس کو چھوڑ دے، حق کی خاطر بھی آواز نہ اٹھائے، یہ بری عادت ہوتی ہے۔ حق کی خاطر جو ہے آواز نہ اٹھانا، بزدلی کرنا اور وہاں ڈرپوک بن کے بیٹھ جانا، اور جہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری ہے وہاں گھبرا جانا کہ میں کیا کروں، میں تو کر نہیں سکتا۔ تو فرمایا یہ بری عادتیں ہیں۔ اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی سنی ہے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے والا جو بندہ ہوگا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا بندہ، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کبھی بھی دوزخ کی آگ نہیں دکھائے۔ جو اللہ کے راستے میں لڑتا رہا، جنگ کرتا رہا، اللہ کے راستے میں نکلا۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَلَا يَجْمَعُ شُخٌ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا، فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے دل میں دو چیزوں کو جمع نہیں کر سکتا، یعنی ایک بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایمان اور بخل، ایمان اور کنجوسی، یہ ایک بندے کے دل میں نہیں آ سکتی۔ یا تو اس میں مکمل ایمان ہوگا یا کنجوسی ہو، یعنی جس میں کنجوسی آ جائے گی اس کا ایمان کم ہو جائے گا، جس میں بخل آ جائے گا اس کی ایمان کی کمزوری ظاہر ہو جائے گا۔ تو فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کے دل کے اندر کبھی بھی جمع نہیں فرمائے گا۔ صاحب ایمان بندے کی صفت اور صاحب ایمان بندے کی خوبی یہ ہے کہ وہ بخل نہیں ہوگا، بخیل نہیں ہوگا، بلکہ وہ سخی ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دینے والا ہوگا۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے، ان کے سامنے ایک شخص نے جو ہے کنجوس آدمی کو کہا کہ کسی کنجوس آدمی کے بارے میں بات کی تو اس کے متعلق اس شخص نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کنجوس بندہ ہوتا ہے وہ ظالم سے بھی بدتر ہے، یعنی ظالم ظلم کرنے والے سے بدتر ہے کنجوس کرنے والا، کنجوسی کرنے والا، اور راست اللہ کے راہ میں مال خرچ نہ کرنے والا کنجوس بندہ جو ہے وہ ظالم سے بدتر ہے۔ جناب عبداللہ کے پاس اس نے آگے کہا تو جناب عبداللہ بن عمر نے اس بندے کو اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہاں یہ بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات جو مجھے ذہن کے اندر ہے، جو مجھے یاد پڑتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے جو سنا، حضور نے فرمایا الشقیح لا يدخل الجنہ، فرمایا جو کنجوس ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تیری بات بھی درست ہے کہ وہ بندہ ظالم ہے جو کنجوسی کرنے والا ہے، لیکن فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا جو کنجوسی کرنے والا بندہ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اس بندے پر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سخاوت عطا فرما دے، جسے اللہ پاک یہ وصف دے دے، وہ سخی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو اللہ کا محبوب ہونا بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بندوں سے جب ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو جواب دیتے ہوئے فرمایا موسیٰ 3 نشانیاں ظاہر کرتا ہوں، 3 نشانیاں میری ظاہر ہوتی ہیں جب میں ناراض ہوتا ہوں بندوں سے۔ کیا کرتا ہوں؟ کہا پہلا یہ کہ زمین پر حکمران انہیں بناتا ہوں جو بے وقوف ہوتے ہیں، زمین کے حکمران بادشاہ بے وقوف لوگ بن جاتے ہیں۔ اور دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو مال ہوتا ہے کنجوسوں کے پاس دے دیتا ہوں، بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔
بخیلوں کے پاس مال پہنچ جاتا ہے، حکمران نادان اور بیوقوف قسم کے ہوتے ہیں۔ اور تیسری نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ بے وقت کی بارشیں دیتا ہوں، جب بارشوں کی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت بارش برسا دیتا ہوں، جب ضرورت ہوتی ہے نہیں دیتا۔ عرض کی باری تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا موسیٰ اسی کے برعکس کر دیتا ہوں، جب راضی ہوتا ہوں تو حکمران اچھے اور عادل بنا دیتا ہوں، مال ان لوگوں کو دیتا ہوں جو سخی ہوتے ہیں، قوم کے اندر، امت کے اندر، معاشرے میں جو سخی افراد ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں مال ہوتا ہے، اور وقت پر جو ہے وہ بارشیں دیتا ہوں، جب ضرورت ہوتی ہے کھیت کی، ضرورت ہوتی ہے معاشرے کو بارشوں کی، اس بارش کے موسم کے اندر بارشیں کرتا ہوں۔ یہ میری ناراضگی اور میری جو ہے رضا کی علامات ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے جب قوم کے اندر بخیل پیدا ہونا شروع ہو جائے، قوم بخل کی طرف چلی جائے تو یہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیں ہماری قوم کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں ہر جگہ غربت بڑھتی ہوئی تنگ دستی بڑھ رہی ہے، معاشرے کے اندر جو ہے نا غربت کا تناظر تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صاحب ثروت ہے وہ بخیل ہے۔ اگر صاحب ثروت، صاحب حیثیت سخی ہوتے تو معاشرے کے اندر یہ غربت کا عالم نہ ہوتا۔ آج ہمارے جو ہے نا قوم کے اندر سکتی ہوئی بچیاں، بلکتے ہوئے بچے اور بھوک سے تڑپتی ہوئی جو ہے نا وہ قوم، یہ ساری کی ساری عکاسی کرتی ہیں اس چیز کی کہ ہمارے معاشرے کے اندر بے حسی آ چکی ہے۔ لوگوں کے اندر احساس نہیں رہا، جن کے پاس پیسہ ہے وہ اللہ کے نام پر دینا نہیں چاہتے، وہ اس کو خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ اگر خرچ کرنے کا جذبہ ہوتا تو قوم اس حال تک جو ہے وہ نڈھال اور غربت کی حال تک نہ پہنچ چکی ہوتی۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنجوسی کو جو ہے سب سے زیادہ خطرناک چیز قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ دین اسلام کو سب سے زیادہ نقصان، فرمایا ما محق الاسلام محق الشح شیء، فرمایا اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی جو چیز ہے وہ بخل ہے، وہ کنجوسی ہے۔ دین اسلام کو سب سے زیادہ کنجوسی نے نقصان پہنچایا، اس لیے کہ جب اسلام کو ضرورت ہے پیسے کی، اسلام کو ضرورت ہے کہ اس کے اندر خرچ کیا جائے، لوگ اس کے لیے تعاون کریں تاکہ دین اسلام کا کوئی کام ہو، اور معاشرے کے لوگ اس کو خرچ کرنا ہی نہ چاہیں تو دین کا کام رک جائے۔ دین کا آج کل ہر چیز کے اندر جو ہے وہ پیسہ، یہ کتابیں چھپ رہی ہیں، یہ میرے سامنے رکھی ہیں، کتنی کتابیں مارکیٹ میں چھپ رہی ہیں۔ اگر صاحب حیثیت لوگ اس کے اندر خرچ کرنا چھوڑ دیں اور یہ لوگوں کے ہاتھوں تک نہ پہنچے تو دین کا کام رک جائے۔ مدارس چل رہے ہیں، اس کے اندر مخیر حضرات تعاون کر رہے ہیں، اگر سارے کے سارے چھوڑ دیں تو دین کا کام ٹھپ ہو جائے۔ تو اسی اعتبار سے دین اسلام کو نقصان اگر کسی چیز سے ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ نقصان حضور نے فرمایا وہ بخل کی وجہ سے ہوتا ہے، کنجوسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر لوگ دینی معاملات میں خرچ کرنا ہی چھوڑ دیں تو دین کا نظام ٹھپ ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور اپنے اندر یہ صفت سخاوت پیدا کرنے کے لیے ہم خرچ کرنے کی طرف آئیں۔ یہ خرچ کرنا، سخاوت کی جو عادت ہے یہ انسان کو اپنانی پڑتی ہے، یہ انسان کو سیکھنی پڑتی ہے، اور یہ عادت انسان کو آ جاتی ہے۔ اگر انسان جو ہے نا وہ خرچ کرنے کی عادت ڈال لے تو انسان سخی بن سکتا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو ہے وہ پیسے کو خرچ کریں۔ ہمارے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبلہ مفتی محمد یعقوب معینی اللہ پاک نے غنی کرامت فرمایا، وہ اپنا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ کس طرح ان کی طبیعت کے اندر سخاوت کا جو ہے نا رجحان آیا۔ مولوی عموماً کنجوس ہوتے ہیں اور اس کے اندر بھی مجبوری ہوتی ہے، بہت سارے لوگ سخی بھی ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے استاد صاحب، ہم یہ اپنے دور طالب علمی میں کہتے تھے کہ مولویوں میں سب سے زیادہ سخی ہمارے استاد صاحب تھے، بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، بہت زیادہ۔ ہم نے خود دیکھا کہ لوگ آ جاتے مانگنے والے، جیب میں ہاتھ ڈالا اور یہ نہیں دیکھا کتنے ہیں، بس جو ہے وہ دے دیا۔ کبھی بیٹھے ہوتے تھے مسند پر تو دراز کھولی، جتنے پڑے ہاتھ میں جتنے آئے اس کو پکڑا دیے، یعنی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ تو ہم بڑے خوش بھی ہوتے اور تعجب بھی کرتے کہ استاد صاحب بڑے سخی ہیں۔ تو استاد صاحب نے اپنا واقعہ جو ہے نا ہمیں شیئر کیا، بتایا کہ میں کس طرح مجھے یہ عادت، دینے کی عادت کیسے پڑی۔ فرمایا کہ ہم جب عمرے کے لیے، حج کرنے کے لیے جاتے تو استاد صاحب میمنوں کے پاس مسجد کے اندر ہوا کرتے تھے، تو ہر سال جو ہے نا آپ کو سعادت حرمین شریف کی جو ہے نا زیارت کی سعادت ہر سال ہوتی تھی۔ وہاں قافلہ جاتا تو آپ ان کے ساتھ بطور معلم جو ہے وہ جایا کرتے۔ کہتے جب پہلی دفعہ ہم مدینہ منورہ کی طرف جانے لگے، حرمین شریف کی طرف، تو ہمارے ساتھ ایک دوست تھے موسیٰ میمن صاحب، میمن تھے موسیٰ، حاجی موسیٰ صاحب۔ تو انہوں نے نا مجھے کچھ ریال، سعودی ریال جو ہے نا وہ کھلے پکڑائے اور مجھے کہا امام صاحب یہ جیب میں ڈال لیں، اور
راستے میں مجھے کہا کہ میں نے آپ کو جو پیسے دیے ہیں نا، مدینے میں یا مکے میں جب آپ جائیں تو وہاں جو لوگ بھی آپ کو مانگنے والے نظر آئیں، مانگنے والے جو آئیں، ان کو جو ہے نا دیتے رہنا، ان کو دیتے ہیں، ان میں سے کچھ نہ کچھ دیتے رہنا۔ کہتے میں جب وہاں پہنچا تو جو لوگ بھی آتے میں ان کو دیتا رہا، کسی کو دے دیا کسی کو نہ دیا، مولوی والی طبیعت تھی۔ تو جب ہم جو ہے نا وہ 15-20 دن کا 28 دن کا جو پیریڈ تھا وہ پورا کر کے جب واپس آئے تو حاجی موسیٰ صاحب نے پوچھا امام صاحب کتنے پیسے بچے ہیں؟ تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ بقیہ جو ہے نا ابھی تک بچے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب مسکرائے، کہا امام صاحب پھر آپ نے وہی مولوی والی بات کی ہے نا، میں نے آپ کو کہا تھا جو دیے ہیں یہ خرچ کرنے ہیں، لیکن آپ سے پھر بھی خرچ نہیں ہوئے۔ تو کہتے بہرحال اگلے سال پھر جو ہے نا ہم جانے لگے تو حاجی موسیٰ صاحب نے پھر مجھے جو ہے نا پکڑا دیا، ویسے ہی پیسے پھر میں گیا تو پھر میں نے وہ سارے کے سارے خرچ کر دیے۔ تیسرے سال کہتے ہیں جب جانے لگے اب حاجی صاحب نے مجھے پیسے دینے چاہے کہ یہ آپ رکھیں، آپ وہاں خرچ کرنے ہیں، آپ نے دینے ہیں۔ تو کہا میں نے حاجی صاحب سے کہا بس اب آپ نہ دیں، اب میں نے پہلے سے کھلے کرا کے جیب میں رکھ لیے ہیں۔ تو کہتے پھر میری عادت بن گئی، مجھے جو ہے نا وہ اس کے اندر لطف آنے لگا، اور دینے کے اندر ایک جو ہے نا وہ جذبہ جو تھا وہ میرے دل کے اندر بیدار ہو گیا کہ میں کسی اور کا پیسہ کیوں غربا کو دوں، میں اپنا پیسہ ہی جو ہے نا وہ کھلا کرا کے کیوں نہ یہاں مدینے اور مکے کے غربا کے اندر تقسیم کروں۔ تو یہ انسان کے اندر جو سخاوت کی جو عادت پڑتی ہے یہ خرچ کرنے سے پڑتی ہے۔ لہٰذا معاشرے کے اندر دیکھا کریں جس کی تھوڑی چھوٹی موٹی ضرورت ہے اس کو پورا کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سخا کی عادت آپ کو عطا فرما دے۔ پر جب سخاوت کی عادت مل جائے پھر کیا ملے گا؟ ایک تو اللہ کا حبیب بننا، جنت سے قریب ہونا، جہنم سے دور ہونا، یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوئی۔ اور دوسری حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر سخی ہوں، سخی جس گھرانے کے اندر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق اس گھر کی طرف ایسے بڑھتا ہے جیسے اونٹ کی کوہان کے اندر تیزی کے ساتھ چھری بڑھتی ہے۔ تیز چھری کو اگر اونٹ کی کوہان کے اندر رکھا جائے تو وہ چربی ہوتی ہے جلدی جلدی کٹ جاتی ہے، فرمایا جتنی تیزی سے اونٹ کی کوہان میں چھری جو ہے وہ بڑھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق سخی گھرانے کے اندر اس طرح بڑھتا ہے۔ جہاں سخی ہوتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ تو ہر بندے کو اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق سخاوت کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے سخی ہیں، اور عرب کا بڑا سخی حاتم طائی، کہا آپ بڑے سخی ہیں، آپ سے بڑا کیوں سخی ہے؟ تو حاتم طائی نے کہا ہاں مجھ سے بھی بڑا ایک سخی میں نے دیکھا ہے۔ بڑا حیران ہوا پوچھنے والا کہ حاتم طائی کی تو سخاوت مشہور ہے، حاتم طائی سے بڑا سخی؟ کہا وہ کون ہے؟ کہا یار میں ایک دفعہ سفر میں تھا تو مجھے راستے کے اندر جو ہے نا ایک رات پڑی، مجھے کہیں رکنا پڑا، تو میں ایک بستی کے اندر گیا، ایک جھونپڑے نما بستی تھی، وہاں ایک شخص جو ہے نا مجھے ملا، نوجوان تھا جس کا والد فوت ہو چکا تھا، تو اس کے پاس میں رات بسر کرنے کے لیے رکا، تو اس کے پاس 10 بکریاں تھیں، اس نے ایک بکری ذبح کی اور مجھے کھانے کے لیے پیش کی۔ بکری کا مغز جو تھا وہ میری پلیٹ کے اندر آیا تو میں نے اس کو کھایا تو بڑا ہی لذیذ تھا، بڑا لطف والا تھا، تو میرے منہ سے نکل گیا کہ یہ تو بڑا لذیذ ہے، اس کے اندر بڑا ذائقہ ہے، کیا بات ہے اس کی جو ہے نا، اس کے اندر بڑا لطف ہے۔ کہتے میں یہ بات جب کر چکا تو وہ جو نوجوان بیٹھا ہوا تھا گھر کا مالک اٹھا اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا ایک اور مغز بھنا ہوا میرے سامنے رکھ دیا، میں نے وہ کھایا، میرے ساتھ جو تھے وہ بھی انہوں نے بھی کھایا، پھر وہ اٹھا، ہم نے وہ ختم نہ کیا کہ ایک اور مغز جو ہے نا بکری کا وہ میرے سامنے رکھ دیا۔ کہتے ہیں اسی طرح وہ ہمارے سامنے رکھتا گیا، ہم کھاتے گئے، مغز ہی کھاتے گئے، باقی گوشت چونکہ ہم نے کھایا نہیں تو وہ مغز لے آ کے دیتا گیا اور ہم کھاتے گئے۔ کہتے ہیں جب صبح اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ اس کے گھر کے سامنے جدھر بھی ہم نے نگاہ دوڑائی خون ہی خون ہے۔ تو میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ یہ خون کیسا ہے؟ تو اس نے کہا جی کل آپ نے مغز پسند کیے تھے تو اس نوجوان نے اپنے 10 کے 10 بکریاں جو اس کے پاس تھی وہ ذبح کر کے آپ کو پیش کر دی۔ یہ اس کی سخاوت ہے کہ آپ کو مغز پسند تھے تو اس نے سارے کے سارے آپ کو کھلا دیے۔ تو حاتم طائی کہتا ہے کہ وہ بندہ مجھ سے زیادہ سخی تھا۔ تو پوچھنے والے نے کہا آپ نے پھر اسے کیا دیا بدلے میں؟ تو کہا میں نے پھر اسے جو ہے نا 100 بکریاں دی بدلے میں، 100 اونٹ اس کو دیے اور 100 دینار میں نے اس کو بدلے کے اندر دیے۔ جب میں آنے لگا تو میں نے 100 بکریاں بھی دی، 100 اونٹ بھی دیے اور 100 دینار اس کو دیے، یہ میں نے اس کی جو ہے انعام کے طور پہ دیا۔ تو اس نے کہا پھر آپ زیادہ سخی ہوئے، آپ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ وہ سخی ہے۔ تو حاتم طائی نے کہا نہیں، مجھ سے زیادہ وہ سخی اس لیے ہے کہ اس کے پاس سارا سرمایہ ہی 10 بکرے تھے، یہ 10 بکری اس کا ٹوٹل سرمایہ تھا، اور اس نے اپنا سارا کا سارا سرمایہ جو ہے نا لٹا دیا، اور میرے پاس تو بہت کچھ ہے، اس میں سے میں نے تھوڑا سا حصہ خرچ کیا ہے، لہذا وہ بندہ مجھ سے زیادہ سخی ہے۔
تو ہم اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے نا خرچ کریں، اس کے مطابق سخاوت کا اظہار کریں. اور سخاوت بدل است نہ از بمال. کسی نے کہا کہ سخاوت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. دل کتنا سخی ہے یہ سخاوت ہے. مال کا دکھاوا یہ سخاوت نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر مال وہاں لٹایا جاتا ہے جہاں نفس کو حظ ملتا ہے، جہاں نفس خوش ہوتا ہے. آپ دیکھیں میلے کے ٹھیلوں کے اندر جو ہے نا مال لٹایا جاتا ہے، کبوتر بازیوں پہ مال لٹایا جاتا ہے، کرکٹ میچوں پر مال صرف کیا جاتا ہے، کبڈی میچوں پر مال لٹا دیا جاتا ہے، لیکن دینی کاموں کے اندر دیتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.